آخری جملہ عرض کروں گا اس مرحلے پر کیا انداز تھا، کیا جناب صفیہ بہت دیر تک جناب حمزہ کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی، اپنے بھائی جناب حمزہ کی پیشانی کا بوسہ لے رہی تھی۔ اسی طرح سے حسین ابن علی کی 4 سالہ بچی کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے بابا حسین ابن علی کی پیشانی کا بوسہ لیں، لیکن جب پہنچی ہیں مقتل میں تو کیا منظر دیکھا، حالت کیا تھی کہ ایک مرتبہ شمر نے امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ سے مسلسل امام حسین کے رخسان اطہر پر تماچے مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب سکینہ آگے بڑھی، اپنے بابا سے لپٹ گئی۔ اس کے بعد اس شقی نے وہ ظلم کیا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ جس کے نتیجے میں جناب سکینہ کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، اور ایسا ظلم کیا کہ جناب سکینہ بہت دور جا کر گری، اور اس اثناء میں اس نے امام حسین کے سر اقدس پر ضربے لگانا شروع کیے، اور ضربے لگانے کے بعد جیسے ہی امام حسین کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا ہے، اب جناب سکینہ اس انتظار میں تھی شاید بابا کا گلا کٹنے کے بعد، شاید سر تن سے جدا ہونے کے بعد شیور میرے بابا کا سر مجھے دے دے گا، اسی انتظار میں قریب کھڑی تھی، لیکن نہ وہ جناب صفیہ تھی، جناب حمزہ کی خواہر گرامی جو بہت دیر تک جناب حمزہ کا سر اپنی گود میں لیے ہوئے تھی، اور پیغمبر گرامی اسلام تسلی تشفی دے رہے تھے، اور ادھر جب امام حسین کا سر اقدس کٹا، اس انتظار میں جناب سکینہ کھڑی تھی شاید ابھی میرے بابا کا سر مجھے دے دیا جائے گا، لیکن جو میں نے مکتب کی کتابوں میں پڑھا ہے 11 جرنیل تھے میدان کربلا میں، ایک مرتبہ ایک دوسری کی طرف سر حسین کو پھینک رہا تھا، دوسرا تیسری طرف اگر برداشت کر سکے تو ہاتھوں سے سر حسین کو نہیں بڑھایا جا رہا تھا، بلکہ کیسی جسارت کی جا رہی تھی، اور سکینہ قریب کھڑے ہو کر اپنے بابا کا سر اقدس، لیکن کیا دشمن نے، بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، شبیہ تابوت جناب حمزہ سید الشہداء کو لایا جائے گا، لیکن بس آخری جملہ سن لیجئے گا، یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرنے کے بعد جناب سکینہ سوچ رہی تھی شاید ابھی میرے بابا کا سر مجھے دے دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد 7 شقی آگے بڑھے، اخنس بن مرشد آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا ہے، اسحاق حضرمی آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا پیرہن لوٹا ہے، عمر ابن سعد آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی زرہ لوٹی ہے، اشعث بن قیس کندی کا بیٹا آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی وہ یمنی چادر لوٹی ہے، اسود بن خالد آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی جوتے اتار لیے، جبی بن خلق آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی تلوار لوٹی ہے، اس کے بعد آپ کے جسم پر کوئی چیز نہیں بچی تھی، ایسے میں بشتل بن سلیم آگے بڑھا، کھڑے ہو کر امام حسین کی لاش کو دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا 4 برس کی بچی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، کیا کیا بشتل بن سلیم نے جب دیکھا اب حسین کی لاش پر کوئی چیز نہیں بچی، اس کی نگاہ انگوٹھی پر پڑی، اتارنا چاہا لیکن انگلی میں ورم تھا، جب نہ اتار سکا اس نے دائیں بائیں 2 پتھر تلاش کیے، ایک پتھر زمین پر رکھا، دوسرے پتھر سے اس بیٹی کے سامنے باپ کی انگلی کو کاٹنا۔